ایک سوال یہ کہ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ میرے دوستو ذہن میں رکھو، کربلا کے پیغام کے متعلق آج میں 4 سے 5 باتیں عرض کروں گا، قبل اس کے کہ میں آگے بات کو لیے چلوں۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں اس کو سبسکرائب کر لیں اور آگے شیئر بھی کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میرے دوستو، کربلا کے میدان نے ہم سب کو قیامت تک کی نسل انسانیت کو یہ سبق دیا کہ کربلا والوں نے اتنا مظالم سہنے کے باوجود صبر کیا، استعانت حاصل کی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ استعانت صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ تو پہلا پیغام یہی کہ صبر۔ چنانچہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، 9 محرم کی رات کو ساری رات مناجات کی، اللہ کی عبادت کی، امام انقلاب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے متبعین نے ساری رات عبادت کرنے کے بعد عین تہجد کے وقت تمام کو جمع کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو، اگر آپ رات نہیں گئے اور میرے پاس ٹھہرنے کو پسند کیا تو پھر اتنی بات ذہن میں رکھ لو، ہم لوگ باہر جا کر شہید ہوں گے، یہ ممکن ہے کہ ہمارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تو آپ لوگوں کے خیموں سے سی تک کی آواز نہ آئے، صبر شکر بالکل اطمینان کے ساتھ ٹھہریں، کیونکہ شہادت بہت اعلیٰ رتبہ ہے، اس پر جو اللہ تعالی ہمیں آزمانے کے بعد بدلہ عطا فرمائے گا وہ بہت بڑا ہوگا۔ چنانچہ ڈرامے رچائے جاتے ہیں کہ جی چیخو پکار تھی، واہ ویلا تھا، اور اسی طرح جو ہے فتنہ اور فساد تھا، گال کا پیٹنا تھا، چپ ہو جاؤ۔ تو ہمارے پاس کوئی کمزور سے کمزور روایت بھی نہیں ہے اس معاملے میں۔ یہ تمہارے بعد کے لوگوں نے 1 صدی کے بعد لوگوں نے اس کو گھڑ دیا ہے کسی کے پاس جرأت، ہے کسی کے پاس دلیل تو لائے میرے پاس، اور وہ دلیل لائے تاکہ اسے انعام مل سکے۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام کے یہ اہل بیت یہ صبر کر کے صبر کرنا سکھا گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلکہ فرمایا تھا، سنو میرے اہل بیت کے لوگوں اور میرے ماننے والوں، سنو، نہ تم گال پیٹنا، نہ تم سینہ کوبا کرنا، نہ تم گریبان چاک کرنا، اور نہ ہی تم شور مچانا، نہ واویلا کرنا، بلکہ صبر کرنا۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ جب یہ قرآن نے بتا دیا تو بھلا بتاؤ اہل بیت اس کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو اس کا مطلب ہے اہل بیت جیسی عظیم ہستیوں پر آپ الزام لگاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، الزام لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ میرے دوستو کہ میدان کربلا نے اسی طرح نماز پڑھنا سکھائیے۔ این جنگ کا وقت اپنے آپ کو حسینی کہنے والوں، اپنے آپ کو یہ کہنے والوں کہ میں حسینی ہوں، آج یہی جھگڑا ہے نا، وہ کہتا ہے میں حسینی ہوں، وہ کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ میں نے پچھلے دنوں یہ بات تفصیل سے عرض کی کہ حسینی کون ہے؟ حسینی وہی ہے جو حسین جیسے عمل کرے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا کے اندر، اور میدان کربلا کے اندر بھی عین جنگ کا موقع، تیر چلائے جا رہے ہیں اور اس طرف سے تلواریں اوپر نیام سے نکال کر لہرائی جا رہی ہیں۔ ایسے موقع پر حضرت حسین نے فرمایا میاں جنگ روک لو، اور نے کہا نہیں روکیں گے۔ فرمایا تم روکو یا نہ روکو، حسین نماز قضا نہ کرنے کا نام ہے، حسین نماز پڑھے گا۔ فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر فوراً گھوڑے سے نیچے اترے، یہاں تک کہ تیمم فرمایا
اور تیمم کرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کی. نماز کا آغاز فرمایا, اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے, یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم لیڈر, عظیم بہادر, جب سجدے کے اندر گئے تو اس موقع پر باطل نے اور بدبختوں نے, کمزور لوگوں نے اس کو غنیمت جانتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور تیر و تلوار کی بارش چلتی رہی. حضرت حسین نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. میرے دوستو, فاروق و حسین کی شہادت نے ہم سب کو قیامت تک کی نسل انسانیت کو یہ پیغام دے چھوڑا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ ابتدائی وقت میں جب برچھا لگا تو نماز کے اندر لگا. انتہائی شہادت کے وقت یکم محرم الحرام کو فجر کی نماز کے لیے بیٹے نے ایک مرتبہ بیدار کیا, غشی طاری ہو گئی, پھر بیدار کیا, خون سارا نچڑ گیا تھا. اب ایسے عالم میں جب بیدار ہوئے تو کہنے لگے جی ہاں ضرور, نماز عمر کو اس حالت میں بھی معاف کوئی نہیں, بالکل نماز پڑھاؤ, مجھے ضروری ہے. نماز پڑھی اور پھر جان جانے جانا کے سپرد کر دی. او فاروقیوں, او حسینیوں, آج سارا سال نماز کوئی نہیں, یا نمازیں پڑھی تو کچھ پڑھی اور پھر جو ہے نا محرم میں آ کر یا کسی موقع پر دیگ چڑھا دی, یا کسی موقع پر جا کر کسی دربار پر کوئی غلاف چڑھا دیا, کسی موقع پر دربار پر جا کر وہاں پر حاضری دے دی, وہاں لوگوں کو کچھ کھانا کھلا دیا اور یہ اطمینان میں رہے کہ میں حسینی بھی بن گیا, میں فاروقی بھی بن گیا, میری مغفرت کا اعلان ہو جائے گا. میرے دوستو, نہ دھوکے میں پڑو نہ امت کو دھوکے میں ڈالو. خدا کی قسم, جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کام کیے وہ کرو تب فاروقی کہلاؤ گے, جو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیے وہ کرو تب حسینی کہلواؤ گے. ورنہ تم اپنی زبان سے ہزاروں مرتبہ رٹے لگاتے ہو, نہ تم فاروقی بن سکتے ہو نہ تم حسینی بن سکتے ہو. تو کربلا کا دوسرا پیغام نماز ہے. نماز اہم ترین عبادت ہے, ورنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیتے آج تو شہادت کا موقع ہے, آج تو مقابلہ ہو رہا ہے, باطل موقع نکال کر وار کر دے گا, میں نماز نہیں پڑھتا, تو میں نہیں, حسینیت نماز چھوڑنے کا نام نہیں. اور پیغام نمبر 3, کربلا کے میدان میں یہ پیغام دیا کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانا حسینیت ہے, ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا حسینیت ہے, اور دین کو بچانے کے لیے, دین کو تخت پر لانے کے لیے جان دینی پڑے دے دینا, اولاد ذبح کرانی پڑے کرا دینا, اور اس طریقے پر اگر اپنے اہل بیت کو گرفتار کرانا پڑے گرفتار کرا لینا, یہ تمام کام کر لینا یہ آسان ہے, مگر دین کو تخت پر لے آنا, دین کو بچا دینا اور دین کی حفاظت کرنا, یہ اس طرح اس معاملے میں سودا بازی نہ کرنا, یہ پھر اس طرح کرو گے تو تم حسینی کہلاؤ گے. اور دین کو تخت پر لے آنا یہ مشکل کام ضرور ہے, مگر کرنے پر اللہ کی مدد ہوتی ہے. دین کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جانا یہ مشکل کام ضرور ہے, مگر اس میں اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے. یہ کرو گے اللہ کی مدد ہوگی, تم حسینی کہلوانے کے حقدار بھی ٹھہرو گے. حسینی ہو تو پھر باطل کا ساتھ نہ دو, حسینی بننا چاہتے ہو پھر ظالم کا ساتھ نہ دو, حسینی بننا چاہتے ہو تو پھر وہ حکمران کیوں نہ ہو, وہ گورنر کیوں نہ ہو, وہ صدر کیوں نہ ہو, وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کیوں نہ ہو, جب وہ دین کے خلاف کوئی کام کرے, جب وہ کوئی ایسا قدم اختیار کرے تو تمہیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. آج پیسے کی لالچ میں, دنیا کی لالچ میں, دنیا کے نام و نمود کی خاطر پارٹیوں کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی جاتی ہے. نہ میرے دوستو, شمولیت اختیار کرو تو فقط اللہ کے لیے اور اس بنیاد پر کرو کہ اس سے دین کو کتنا نفع ہوگا. اور نمبر 4, کربلا کا اہم پیغام اور بہت زبردست پیغام, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گیا. اہل بیت علیہم الاطہار انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی. صحابہ کرام جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے جان کی بازی لگا دی. اب انہوں نے ہم سب کو قیامت تک کی نسل انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ جان فانی ہے, کسی کھاتے لگا کے آنا,
जान फानी है, किसी खाते लगा के आना, अगर किसी खाते लगा दी नफा मिलेगा। नफ्स के ताबे जान को ना करना, नफ्स की पैरवी ना करना, रब की पैरवी करना, मोहम्मद मुस्तफा की पैरवी करना। नफ्स की पैरवी करोगे जान तब भी जाएगी मगर हिसाब देना पड़ेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करोगे जान तब भी जाएगी मगर इनाम मिलेगा। रब की पैरवी करोगे, रब की बात मानोगे तब भी जान जाएगी मगर इनाम मिलेगा। तो तुम ऐसी हालत में जान जाने जाना के सुपुर्द करो कि इनाम हासिल करने के हकदार बनो, ना कि तुमसे हिसाब हो। ये अहम और जबरदस्त पैगाम था। जरूरी है कि हम लोग ऐसी बातों पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। करबला के मैदान से मेरी दोस्तों मैं एक बात किया करता हूं, जिंदगी हम सब के पास अमानत है। योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी। कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें आकर के बचाए। नोबॉडी इज कमिंग टू सेव यू। अपने आप को खुद बचाएं और दूसरों के हिफाजत का जरिया बने। अपने आप को भी महफूज रखें और दूसरों को भी महफूज रखने की कोशिश करें। अपने अमाल दुरुस्त करें, दूसरों के अमाल की फिक्र करें। अल्लाह हम सबका आमीन नासिर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।